شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ تمام MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میرا سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کو ٹھیک ٹائم پہ لیسن نہیں مل سکا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری آواز ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ موسمی وجہ سے یہ گلے کی خرابی بھی ہے اور پھر کچھ مصروفیت کی وجہ سے بھی ہوا۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کا جو ہمارا حروف تہجی میں جو حرف ہے عبرانی کا وہ ہے خیت۔ اس کو خیت بھی کہتے ہیں، خائط بھی کہتے ہیں، خط بھی کہتے ہیں، اور اس کی شکل جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک دروازہ ہے یا ایک رستہ ہے، اور عبرانی میں ہم اس کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوائن لینگویج ہے، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدائی زبان ہے، اور خدائی زبان کے یہ حروف تہجی ہیں۔ حرفی طاقت جو خائط کی ہے یا خط کی ہے یہ 8 ہے، اور عبرانی زبان میں جو 8 کا عدد ہے یا 8 کا جو ہندسہ ہے، اس کا مطلب ہے نئی زندگی۔ اس لیے اس کو نئی زندگی کہا جاتا ہے کیونکہ ہفتے کے پہلے دن کا یہ پیغام ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ریزوریکشن ڈے جو ہے وہ بے شک روایتی طور پر یا بائبل کی سچائی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح ہفتے کے دن، سبت کے دن جی اٹھے، لیکن وہ جو ظاہر ہوئے وہ اتوار کے دن عورتوں کو ملے اور ان کے ساتھ باتیں کی اور ان کو نئی زندگی کا پیغام سنانے کی دعوت دی اور ان کو آزادی دی، ان کو اجازت دی۔ پھر عورتوں نے جا کے تو یہ گواہی بھی دی۔ تو یہ دیکھو کہ یہ عورتوں کی طرف سے نئی زندگی کا پیغام ملا ہے، اور عورت ایک نئی زندگی کو جنم بھی دیتی ہے، جیسے وہ بچہ پیدا کرتی ہے، گواہی بھی دیتی ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور دوسری عورت جا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ نئی زندگی کا پیغام دینے والی عورتیں ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ ہم عورتوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں یا نگلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ خدا کے کلام کی بات نہیں ہے۔ خدا کا کلام، خدا اور خداوند یشوع ناصری جو نجات کا بانی ہے، اس نے عورت کو ہی اس بات کے لیے تعینات کیا اور دعوت دی اور انہیں یہ کام سپرد کیا کہ جاؤ جا کے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں انہیں ملوں گا۔ تو یہ ایک نئے پیغام کی شروعات ہے، نئے عہد کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح عورتوں نے گواہی دی کہ نئی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کا اعلان صرف عورتوں نے کیا ہے۔ یسوع نے انہیں گواہی دینے کی مکمل طور پہ اجازت دی ہے۔ پھر یہ جو خائط ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نئی زندگی کا راستہ ہے، یہ نئی زندگی کا دروازہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راہ ملتا ہے۔ اس حرف کی آواز جو ہے وہ خائط ہے، لیکن اس سے جو حرف بنتا ہے وہ بنتا ہے خطا۔ یہ جو لفظ ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی، تو یہ عبرانی زبان کا در حقیقت لفظ ہے خطا، جس کا مطلب ہے سن، جس کا مطلب ہے گناہ۔
دوسرا خط کرنتھیوں کا اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر گناہ بنا، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بنا، کیونکہ ہم یسوع کے ذریعہ سے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوئے ہیں، جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع ہے وہ راہ جو ہمیں گناہ سے زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اس سے اپنے گناہ دے دیتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی راست بازی دیتا ہے۔ یسوع دروازہ ہے، یسوع وہ راہ ہے جو زندگی کی منزل ہے۔ یسوع کا جی اٹھنا قائد یا خط وہ راہ ہے جو نئی امید یا نئی زندگی کی ایک شکل دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر توجہ کرنا، اس پر غور کرنا بہت لازمی جز ہے۔ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8ویں دن یسوع کی فتح اور للکار کا دن ہے، متی 28 باب کی 1 آیت، اور پھر مرکز 16 باب کی 2 آیت، پھر لوکا 24 باب کی 1 آیت۔ یسوع ہفتے کے پہلے دن ہی ظاہر ہوا، یعنی ظہور کا دن ہے۔ یہ جو اتوار کا دن ہے یہ ظہور کا دن ہے۔ بے شک وہ ہفتے کے دن جی اٹھا، لیکن اس کا ظہور ہونا یا ظاہر ہونا وہ اتوار کا دن ہے۔ متی 12ویں باب کی 40ویں آیت ہے، اس میں یسوع نے کہا کہ جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے اندر رہا، میں بھی زمین کے اندر رہوں گا۔ خیت لفظ جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ہندسہ جو ہے وہ 8 ہے، اور جو 8 کا ہندسہ ہے یہ نئی زندگی لینے کا نشان ہے یا نئی زندگی دینے کا نشان ہے۔ ہم خدا کے نئے عہد میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلا عہد جو تھا وہ ختنے کے ساتھ ہوا، اور یہ عہد جو ہے یہ روح کے نشان سے ظاہر ہوا، جیسے یوحنا کی انجیل اور اس کا 20واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے۔ پطرس نے 3000 کو بتایا، اعمال کی کتاب اس کا باب ہے 2 آیت 38، ہمیں روح القدس ملا ہے جو ہمیں معافی سکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ یسوع خدا ہے۔ پہلا خط کرنتھیوں کا اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں جو ختنہ ہے وہ عہد کا نشان ہے، جیسے کہ پیدائش اس کا 17واں باب اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک، پھر احبار 12واں باب اس کی 3 آیت، جیسا کہ ابراہیم نے اسحاق کا ختنہ 8ویں دن کیا۔ پیدائش 21واں باب ہے اور آیت ہے اس کی 4۔ اسی طرح سے یسوع کے ختنے کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا، یہ لوکا 2 باب 21ویں آیت میں ہے، اور یسوع مسیح میں ہمارے پاس نئی زندگی کا عہد آتا ہے۔ ابراہیم کے ذریعہ سے ہمیں ایک قوم کا عہد ملتا ہے، لیکن مسیح میں ہمیں ہمیشہ کی قوم یا ہمیشہ کی زندگی کا عہد ملتا ہے۔ ہمارے پاس روح القدس آ جاتا ہے مسیح کے ذریعہ سے۔ نئے عہد کا نشان جو ملتا ہے وہ روح القدس ہے، جیسے ایک قوم ابراہیم کی قوم کا نشان ختنہ تھا، تو مسیح میں نئے عہد کا نشان روح القدس ہے۔ ہم مسیح میں خدا کے حضور میں خوشبو کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر دوسرا خط کرنتھیوں کا اس کا 2 باب اس کی 14-15 آیت میں لکھا ہے۔ اور یوں ہی ہم طوفان نوح کے بعد دیکھتے ہیں کہ نوح نے خدا کے حضور قربانی پیش کی، اور اس کی خوشبو سے
نوح کو ایک نئی زندگی، نیا ویژن، نئی سوچ ملی۔ پیدائش 8واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے 8ویں باب کی 21ویں آیت میں، وہاں پہ ہیبرو جو لفظ ہے وہ ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ریخ حنیخ، اور انگریزی میں اس کو پڑھتے کہیں تو ہے سوتنگ اروما۔ یہ انگریزی لفظ ہے سوتنگ اروما۔ تو یہ عبرانی میں اس کو ایسے پڑھتے ہیں ریخ حنیخ۔ تو اس کے ریخ حنیخ میں 3 کھیت ہیں۔ ایک کھیت ہے ریخ میں اور 2 کھیت ہیں حنیخ میں۔ تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نام میں 3 کھیت جو ہے یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے ایک بڑا بھید اس میں رکھا ہے، جس کا مطلب ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے ہاتھ کا یہ ڈیزائن ہے، یہ جو کھیت ہے، اور اس کو ہم جوڑیں یا توڑیں تو یہ 2 حرفوں سے بنتا ہے، ایک واو اور ایک زائن۔ یہ 2 حرفوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیں اور اس کے اوپر ایک تیسرا جو حرف بنتا ہے وہ ہے تکون، جس کو ہیبرو میں کاتوریت کہا جاتا ہے، یعنی تکون۔ تو یہ تکون جو ہے یہ خدا کی ہے، خدا باپ بیٹا روح القدس، اور یہ واو کو اور زائن کو دونوں کو جوڑتا ہے۔ اور یہ واو جو ہے یہ میل انرجی ہے اور جو زائن ہے یہ فیمیل انرجی ہے۔ ان کو جوڑیں تو یہ کھوپا ٹرائی اینگل یعنی کہ ٹوپی بن جاتی ہے۔ یہ شادی کے موقع پر دونوں یعنی لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ ایک نشان ہے جو برکتیں لاتا ہے، کیونکہ خدا ہے جو واو کو اور زائن کو جوڑتا ہے، کیونکہ تیسرا پارٹنر خدا ہے جو دونوں کو ملا کر ایک ٹوپی یا ایک عزت بنا دیتا ہے۔ ٹوپی کا مطلب عزت ہوتا ہے، تو خدا عزت بناتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دور سے دیکھیں تو یہ اس کا جو مطلب یا اس کی حرکت یا اس کا جو دباؤ ہے وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے گیمل ہے۔ تو گیمل کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت دینا یا بڑھنا یا منزل کی طرف رواں دواں ہونا۔ صرف کھیت جو ہے یہ انرجی کا سمبل ہے، جیسے گیٹ وے ہے یا آنے جانے کا رستہ ہے، یعنی روز کا راہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح روز کا راہ ہے جو ہمارے ہر رستہ میں وہی ایک گیٹ وے ہے۔ تو جو کائنات ہے یعنی زندگی یا قائم، یہ لفظ یا یہ حرف فلی طور پر زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ قائت جس کا عدد یا ہندسہ 8 کا ہے، اور یہ انٹرنل لائف یا ابدیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بریت، عہد، 8، ختنہ، یہ سب ایک ہی ہے۔ بریت یہ عبرانی میں ہے، عہد عہدہ یہ عبرانی میں ہے، اور خط یہ عبرانی میں ہے، جس کا سب کا جوڑ کر ایک ہی مطلب نکلتا ہے اور وہ ہے عہد۔ اور یہ انٹوٹ عہد ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور یہ ہے شادی، جس کا مطلب ہے میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ خدا اور انسان کا، کلیسیا اور مسیح کا رشتہ ہے۔ اور کھیت جو ہے یہ ایک خوبصورت نشان ہے، جیسے یہودیوں کی ایک عید ہے جسے کہا جاتا ہے ہنکا، جو کہ
8 دن کی عید ہوتی ہے. عید فصح 7 دن کی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے رہائی کی عید. اور عید سکوس یا سکو جو 7 دن کی ہے جس کا مطلب ہے پانی کی عید. اور حنکا 8 دن کی عید ہے جسے روشنی، آزادی یا فتح کی عید کہا جاتا ہے. ہمیں خود کے ساتھ فائٹ کرنا ہوتی ہے. جیسے حنکا میں فتح کی عید ہے، جیسے جو مکابین تھے انہوں نے رومیوں کے ساتھ لڑائی کی اور فتح کی، اور فتح کر کے جیت کے تو انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم کامیاب ہیں اور یہ روشنی دکھائی. اسی طرح ہمیں خود کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، خود کو مارنا. جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں تاکہ دوسروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں. اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے رشتوں کو قائم رکھنا ہے تاکہ ہم روشنی میں داخل ہو جائیں. یہ ایک بہت بڑی میڈیٹیشن ہے کہ خود کو اس قابل کریں کہ ہم خدا میں چمک اٹھیں، خدا ہم میں رہے، ہم روشن ہو جائیں اور نئے عہد کے فرزند ظاہر ہوں. تبھی ہمیں فتح مندی دکھائی دے گی تاکہ انٹرنل لائف میں ہم داخل ہو کر ظاہر ہوں. اس برج، پل یا اس خیت حرف میں گزر کر آگے بڑھیں تاکہ ہماری منزل رک نہ جائے. خدا کے ان تمام بھیدوں کو جو واقعی یہ میکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ تجھ میں سے ایک بڑا سردار نکلے گا، اور وہ جو سردار ہے وہ یسوع ہے. وہ ہے سردار. سردار کا مطلب ہوتا ہے سر والا، جو بڑے سر والا ہے، جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، جس کے سر کے اوپر پگڑی ہے، جس کے سر کے اوپر تاج ہے. تو وہ تاج والا جو ہے وہ ہے جس کا عہد کھیت ہے، جس کا عہد حنکا ہے، جس کا نشان روشنی ہے، جس کا اعلان فتح ہے، جس کی پہچان ریزوریکشن ہے، جس کا اعلان آزادی اور پیغام خوشی ہے، جس کا رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے، جس کا نکاح ایسا انٹوٹ ہے، انبریکیبل ہے، جس میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اور وہ ہے تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. کیونکہ خدا کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور خدا کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. تو یہ رشتے، یہ عہد، یہ نشان مسیح کے سبب سے ملے ہیں. اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ میری کتاب خدا نے چاہا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی. میں اس میں بزی ہوں، اور اس کا نام ہے الہی زبان، ڈیوائن حروف تہجی، جس کو کہتے ہیں ڈیوائن الفابیٹکس یا خدائی حروف تہجی، یا حروف تہجی میں خدا کا کلام یا خدا بولتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. تو آپ ان نوٹس کو اچھی طرح سے سمجھائیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سارے مل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کلام کو پھیلائیں تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. میری بڑی کوشش ہے کہ میں آسان کروں اور اس کو سمری کے طور پہ بیان کروں، لیکن پھر بھی جن چیزوں پر ٹائم لگتا ہے وہ تو ٹائم لگے گا. ایک حرف ہے، صرف ایک حرف، اور وہ ہے حرف آج کا خیت، جس پر تقریباً 20 منٹ میں بول رہا ہوں. اور جب آپ اس پر نوٹس بنائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ 25 منٹ بنا لیں یا 30 منٹ بنائیں، کیونکہ میں نے جو حوالے دیے ہیں
ان کی آیتیں نہیں لکھی. تو اگر آپ اس کو حوالہ دیکھیں، پڑھیں اور اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس بھی ایک کتاب تیار ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی کسی جگہ سے بھی، کسی کتاب سے نہیں ملے گی، کسی بندے سے نہیں ملیں گی، کسی یونیورسٹی سے نہیں ملے گی. یہ صرف اور صرف MCM یونیورسٹی سے آپ کو ملیں گی. اس لیے خداوند آپ کو برکت دے اور ان چیزوں کو، جو انمول چیزیں ہیں، جو بے مثال چیزیں ہیں، یہ آپ ان کو محفوظ کریں اور ان کو اپنے چرچز میں، اپنے اسٹڈی گروپ میں شیئر کریں. اور یقیناً آپ آنے والے دنوں میں بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، کیونکہ میرا عزم ہے جہاد خلاف جہالت، کہ ہمیں فائٹ کرنی ہے جہالت کے خلاف، ہمیں لڑائی کرنی ہے گناہ کے خلاف، بے عقلی کے خلاف، نادانی کے خلاف. ہمارا دشمن جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم علم کے بغیر، ہم نالج کے بغیر رہیں. لیکن مسیح جو ہے وہ علم ہے، مسیح جو ہے وہ نور ہے، اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں پر علم ہوتا ہے، وہاں پر روشنی ہوتی ہے، وہاں پر ہر ایک چیز عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جیتے رہیں اور سدا خوش رہیں. آمین.